رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرے مجالس کا سلسلہ جو 11 محرم الحرام سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ یہ اس سلسلے کی آج 9ویں مجلس ہے۔ عنوان اور ٹاپک جو حیدری فاؤنڈیشن نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین نے مدینے سے سفر کیسے کیا اور وہ کربلا کیسے پہنچے، یعنی مدینے سے کربلا کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، اور الحمدللہ آج یہ 9ویں مجلس ہے، اور کل جو مجلس ہوگی وہ اس عشرے کی آخری مجلس ہوگی، جس میں کربلا میں کیا ہوا اسے تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا مومنین، اگر وقت ملے آپ کو، خود کو پریشان نہ کیجیے گا، اگر وقت ملتا ہے تو انشاءاللہ کل کی جو عشرے کی آخری مجلس ہے اسے ضرور سنیے گا، اور کچھ اہم پوائنٹس اور اہم نکات اس مجلس میں آپ کی خدمت میں، یعنی کل کی مجلس میں پیش کیا جائے گا۔ فی الحال گفتگو یہاں تک پہنچی کہ امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا 8ویں ذی الحجہ کو، جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے مکے کو مکے سے عراق کی طرف سفر شروع کیا، لیکن جب آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ مکے سے عراق کی طرف جائیں گے، تو آپ کے پاس خطوط کا ایک انبار تھا، جو مختلف لوگوں نے آپ کو خط لکھا،
اور یہاں تک کہ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد بھی یہ کہا کہ آپ عراق نہ جائیے اور بالخصوص کوفے کی طرف نہ جائیے۔ آج کے زمانے کے حساب سے میں عرض کر دوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی بھی میری بات کو سمجھ سکیں کہ اس وقت سعودی عرب، جس کا اوریجنل نام حجاز ہے، یہ سعودی حاکم جب یہاں پر آئے ہیں عثمانی حکومت ختم کر کے، تو انہوں نے اس حجاز نام کو تبدیل کر کے سعود کے نام پر، سعود ابن عبدالعزیز کے نام پر اس کا نام سعودیہ رکھ دیا، جبکہ پیغمبر کے زمانے میں اس کا خوبصورت نام حجاز تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو مکہ اور مدینہ سعودی میں ہے، اور سعودی کے بعد جو عراق ہے وہاں پر کربلا ہے، نجف ہے، کوفہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو امام حسین جو ہیں آپ کی زبان میں سعودی عرب سے گویا عراق کی طرف آپ کا پروگرام ہے، اور گویا آپ نے یہ بات بتا بھی دی تھی۔ اسی لیے عبداللہ ابن زبیر جو چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام جو ہیں مکہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ یزید کے خلاف جو ہے لوگوں سے بیعت لے اور یزید کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے۔ البتہ عبداللہ ابن زبیر یا عبداللہ ابن عمر یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ کیونکہ ہمارے باپ بڑے معروف تھے، بہت مشہور تھے، لہذا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کے صحیح حقدار ہم ہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ امام حسین یزید کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے اور ایک عادل حکومت کا قیام کرنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر وغیرہ ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یزید کی حکومت چلی جائے اور خود یہ تخت کے اوپر براجمان ہو جائیں۔ عدالت اور حکومت عدل سے ان کو لینا دینا کچھ نہیں تھا۔ آسان زبان میں کہا جائے کہ امام حسین میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، اور حسین جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ یہ ایک بات تھی۔ چنانچہ جب امام حسین جب مکے میں مقیم ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن زبیر کو ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام حسین مکے میں رہیں گے کوئی بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ البتہ جب امام جانے لگے ہیں تو اس نے آ کر امام سے کہا کہ آپ نہ جائیے۔ یہ سب ظاہری بات تھی، لیکن امام نے اپنا سفر بہرحال شروع کیا، اور ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ یزید نے بھی کوشش بہت کی کہ امام جو ہیں کوفے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ معلوم تھا کہ وہاں پر ایک کثیر تعداد ہے، وہ پورا علاقہ جو ہے وہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ حسین جائیں گے تو ان کے درمیان ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس لیے یزید نے بہت سے خط لکھے، میرے پاس وہ یہ سارے خط میرے پاس جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے اس میں موجود ہیں، لیکن میں ان تمام خطوط کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ یزید کا ایک خط جو ہے جو اس نے جناب ابن عباس کو لکھا ہے، میں اس کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان جو ہے جسے کہا جائے عیاری اور مکاری پر اترتا ہے تو وہ کس طرح کا ہیلا اور مکر اختیار کرتا ہے۔ یزید نے جناب ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ آپ امام حسین کو منع کیجئے کہ وہ عراق کی طرف نہ جائیں۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں
کہ عراق کے اوپر جو ہے یزید کی حکومت تھی، لیکن وہ گرفت جو عراق پر ہونی چاہیے تھی وہ بہرحال نہیں تھی۔ اس لیے یہ تھا کہ اس کمزوری سے کہیں جو ہے، حکومت کی کمزوری سے کہیں امام حسین جو ہے فائدہ نہ اٹھا لیں جو وہاں کی حکومت ہے، اگرچہ یزید کے انڈر میں تھی۔ لیکن یزید نے جو خط لکھا جناب ابن عباس کو، وہ یہی کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ عراق کی طرف نہ جائیں، اور یہ شعر لکھا۔ شعر سنیے، میں چاہتا ہوں ایک شعر تو یزید جو ہے شاعر بھی تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یا قومنا لا تشتعل الحرب اذا سکنت وامسکوا الحبال السلم واعتصموا۔ یزید کا یہ شعر ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے قوم، اے ہماری قوم، تم جو ہے دوبارہ جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ جبکہ یہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ وَامْسِكُوا الْحِبَالَ السِّلْمِ وَاعْتَصِمُوا، اور دیکھو صلح اور آشتی اور پیس کی جو رسی ہے اسے پکڑ لو۔ یہ یزید کا شعر ہے۔ یعنی اس شعر سے جو ہے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسے امام حسین سے کتنا خوف تھا کہ وہ مکر و ریا کے ذریعے سے جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ امام حسین اپنا قیام جو ہے وہ مکے ہی تک محدود رکھیں اور آگے نہ جائیں۔ لیکن سلام ہو ابن عباس کے اوپر، انہوں نے بھی جواب دیا۔ میں پورا خط نہیں پڑھوں گا، اگر کسی کو وہ خط چاہیے تو مجھے براہ راست فون کر کے یہ سارے خطوط لے سکتا ہے۔ لیکن جو بات کہی اس میں ایک جملہ سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ابن عباس نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام یعنی امام حسین وہ کام نہیں کریں گے کہ جس میں جو ہے انتشار پیدا ہو، امت کے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ اللہ اکبر! امت کے درمیان جس میں اختلاف و انتشار پیدا ہو، امام حسین وہ کام نہیں کریں گے۔ یہ بات جناب ابن عباس نے خط کے جواب میں، یزید کے خط کے جواب میں لکھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ یعنی یزید کا ابن عباس کو خط لکھ کر یہ کہنا کہ آپ امام حسین سے کہیے کہ وہ عراق نہ جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابن عباس کی شخصیت جو ہے کتنی بلند تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے سامنے جو ہیں سر نیاز خم کیے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچے گی۔ اچھا، اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مکے ہی میں رہیے۔ اور پھر بہرحال امام نے اپنا سفر شروع کیا اور آپ چلے، کوفے کی جانب چلے۔ بہت سے واقعات میں سامنے آئے، لوگوں سے امام حسین کی ملاقاتیں ہوئیں، قبیلے لوگ جو ہیں امام سے ملے ہیں راستے میں، اور امام نے جو تقریریں کی ہیں اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ امام اپنا تعارف کرا رہے تھے کہ ہم نے یہ قیام کیوں کیا ہے، اور پھر بنی امیہ کی ظالم حکومت کی جو حقیقت تھی، جو واقعیت تھی، اسے امام جو ہیں بیان کر رہے تھے۔ پورے راستے میں جو ہے یہاں تک کہ جب آپ کوفے سے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بہت قریب تو نہیں لیکن ایک حد تک قریب جب پہنچے ہیں، تو آپ نے ایک شخص کو کوفے سے آتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ کوفے کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس کا نام جو ہے تاریخ نے بشر ابن غالب یا بشر ابن غالب جو ہے اس کا نام تاریخ نے بتایا ہے، اور اس نے جو ہے یہ آ رہا ہے کوفے کی جانب سے، اور امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام نے اس سے ایک سوال کیا،
اتنا خوبصورت اس نے جواب دیا اور اتنا جامع اور فصیح و بلیغ اس نے جواب دیا کہ اس کا ایک سینٹنس، ذرا توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا ایک فقرہ جو ہے، ایک سینٹنس اس کا جو ہے، یہ بشر ابن غالب کا وہ زبان زد خاص و عام ہو گیا، اور تاریخ میں جو ہے اس کو ایک عزت دی گئی، اس سینٹنس کو، اس جملے کو۔ اور وہ کیا ہے؟ جب امام نے پوچھا کہ تم کوفے کی جانب سے آ رہے ہو، ذرا کوفے کے حالات تو بتاؤ، ابھی جناب مسلم کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے اور امام اس سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے مولا ایک ہی جملہ کہوں گا اور وہ انشاءاللہ میرے مفہوم کو آپ تک پہنچا دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ السیوف معہم والقلوب معکم۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنا زبردست یہ جملہ ہے کہ واقعی جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس کی بلاغت و فصاحت کو خوب سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ السیوف معہم، تلوار جو ہے، مولانا نے پوچھا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں، تو کہا السیوف معہم، تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے، والقلوب معکم، اور دل جو ہے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی تلوار کے ذریعے سے جو ہے کیا کیا ابن زیاد نے وہاں پر گویا اپنا راج قائم کیا ہے، لیکن دل بہرحال لوگوں کے جو ہیں وہ آپ کی محبت میں دھڑک رہے ہیں۔ گویا حسین وہ ہیں جو دلوں میں گھر بنا چکے ہیں، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین اور آگے بڑھے، مختلف لوگوں سے ملے۔ اس کے بعد عزیزو ایک واقعہ نہایت ہی دلچسپ، نہایت ہی خوبصورت واقعہ، البتہ خوبصورت بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے، لیکن آپ کو لذت ملے گی اس واقعے کو سن کر جو ہے کہ امام حسین نے مقام ہاجر جب آپ پہنچے ہیں، ایک علاقے کا نام ہے، جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے قیس ابن مسحر سیداوی کو بھیجا کوفے کی طرف۔ ابھی کوفہ کافی دور ہے، لیکن امام نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ خط جو ہے وہاں پر ہمارے چاہنے والوں کو دے دو۔ خط میں کیا لکھا تھا وہ سن لیجئے۔ خط میں لکھا یہ تھا کہ میں کوفے کے قریب آ رہا ہوں، میں کوفہ پہنچ رہا ہوں، اور وہاں پر تم کو جو ہے ہمارے لیے اور اسلام کے لیے آمادگی ظاہر کرنا ہے۔ یہ پورا تفصیلی خط ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو لیا اور کہا کہ فلاں فلاں کو یہ خط دے دینا۔ ظاہر سی بات ہے جب چند لوگوں کا نام آئے گا تو اس میں جناب سلیمان ابن سرد خزائی ہیں، جناب مختار ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر ہے، جناب ہانی ابن عروہ ہیں، عابس شاکری ہیں، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں جو امام کے شیدائی ہیں، اور وہاں پر جو ہے ان کی ایک سردار کی حیثیت ہے، یہ ان کے نام یہ خطوط جو ہے بھیجے۔ اب جانتے ہیں کیا ہے، قیس ابن مسحر سیداوی جو ہے یہ امام کا قاصد بن کے کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ ابن زیاد نے کیا کیا، کوفے کے اطراف دور دور تک جو ہے بڑی بڑی چھاونیاں بنا دی تھیں، اور جاسوسوں کا کہ وہ ایک اپوائنٹ کیا گیا تھا، اسپیشلی ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ کوفے کے اطراف جو ہیں وہ دیکھتے رہیں، نگاہ میں رکھیں، اور اس کی جو کمان تھی وہ دی تھی حسین ابن نمیر کو۔ حسین ابن نمیر کون ہے آپ جانتے ہیں، جس نے کربلا میں جناب علی اکبر کو نیزہ مارا تھا۔ حسین ابن نمیر کون ہے کہ جب اس کو وہاں پر مدینے میں لوگوں نے اس کا پیچھا کیا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے اس کو پناہ دی تھی، اسے کھانا کھلایا تھا، تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو امام نے فرمایا تھا ہاں میں تجھے خوب جانتا ہوں،
تو حسین ابن نمیر ہے، تو نے میرے علی اکبر، میرے بھیا علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا تھا، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں۔ البتہ وہ تیرا اخلاق تھا کہ ہم جب تیرے مہمان تھے تو نے ہمیں جو ہے شہید کر دیا، ہمارے اوپر پانی بند کر دیا، ہمیں اسیر کر لیا۔ آج تو میرے یہاں مہمان بن کر آیا ہے تو ہم تیری پذیرائی کر رہے ہیں، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ ہم محمد و آل محمد کی مہمان نوازی ہے۔ حسین ابن نمیر نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جو کہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ یہاں بھی ابھی بھی ہندوستان وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، ہم لوگ پہچان لیتے ہیں، لیکن عربوں میں کچھ زیادہ ہی تھا کہ وہ قیافہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ اس ملک کا رہنے والا ہے، یہ اس شہر کا رہنے والا ہے، یہ اس قبیلے کا رہنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جناب قیس ابن مسہر جو ہیں وہ کوفے کے رہنے والے نہیں تھے، لہذا اس نے کہا یہ اجنبی ہو، تم کون ہو، کیا ہو؟ اور جب تلاشی لینے کی بات آئی تو یہ قیس ابن مسہر نے کہا یہ خط جو ہے، جو امام کا یہ خط ہے، یہ اس کم وقت کو مل جائے گا، اور پھر یہ جن لوگوں کے نام اس کے اندر ہیں انہیں یہ اذیت پہنچائے گا۔ لہذا اس کے سامنے خط کو لے کر اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور قیس ابن مسہر سیدابی جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پہنچے، ان کو لے کر یہ حسین ابن نمیر جو ہے دارالامارہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا، اور ابن زیاد سے کہا جو ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ خط پھاڑ دیا ہے، اور یہ حسین کا قاصد ہے۔ ابن زیاد نے بہت بڑا مجمع جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دارالامارہ میں اس کو سامنے بلایا اور کہا بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام قیس ابن مسہر سیدابی ہے۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا! واقعاً جو ہے یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ دل شاد ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے محبان اہل بیت جو ہے دشمنانوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ تم کون ہو، نام پوچھا تو نام بتایا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں شیعہ علی ہوں۔ اللہ اکبر، میں علی کا شیعہ ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خط کیوں پھاڑ دیا؟ کہا میں نے خط اس لیے پھاڑ دیا تاکہ تمہیں خط کا مضمون معلوم نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، آپ نے بڑی آسانی سے اس بات کو سن لیا نا، کیوں؟ تاکہ جو وہ اس کے اندر جو موجود ہے وہ تمہیں جو ہے معلوم نہ ہو سکے۔ اچھا، اب جو ہے اس نے کہا کہ تم کو جو ہے امان ملے گی، دو میں سے ایک کام تمہیں کرنا ہے، یا جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کے نام بتاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو تم حسین اور حسین والوں پر سب و شتم کرو، ان کو برا بھلا کہو۔ اس نے کہا، قیس ابن مسہر نے کہا کہ میں امام حسین کے دوستوں کا نام تو نہیں بتاؤں گا کہ جن کے نام جو ہیں اس خط میں موجود تھے، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ ناراض نہ ہوئیے گا، ابھی سنیے آخر تک سنیے، کہ اتنا کر سکتا ہوں کہ میں حسین کے اوپر سب و شتم کروں، ان کو برا بھلا کہوں۔ مجمع اکٹھا کیا گیا کہ آج ایک حسین کا چاہنے والا جو ہے وہ امام حسین کے خلاف جو ہے تقریر کرے گا، اور اس کے بعد قیس ابن مسہر جو ہے ایک بلندی پر جاتا ہے، مجمع ہے جو سننے کے لیے تیار۔ آج ایک حسینی حسین کے خلاف بولے گا تو کیسا ماحول ہوگا، کیا کیا سوچا ہوگا۔ ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی ہے کہ جب یہ امام حسین کے خلاف بولے گا مثلا تالیاں بجائی جائیں گی، جشن منایا جائے گا، خوشی منائی جائے گی، یہ سب کچھ سوچا ہوگا۔ لیکن جب یہ امام کا چاہنے والا آیا امام حسین کے خلاف بولنے کے لیے
تو کہنے لگا اے کوفیوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں قیس ابن مسحر سیداوی ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت کا فدائی ہوں، اور میں ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پوری ایک تفصیلی تقریر کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں تک تو پھر بھی معاملہ غنیمت تھا، لیکن پھر جناب قیس ابن مسحر سیداوی، اللہ جو ہے ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرے، ایسے لوگ جو ہیں اہل بیت کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ سوچئے کیسا ماحول ہے، چاروں طرف فوج لگی ہوئی ہے، چاروں طرف جو ہے ابن زیاد کی پولیس لگی ہوئی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چاروں طرف جو ہے یہ لوگ جو ہیں ایک طرح سے ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس ماحول میں اکیلا ایک شیدائی ہے، اکیلا ایک چاہنے والا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ یہ ابن زیاد کی طرف اشارہ کیا، یہ کذاب ابن کذاب ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کذاب ابن کذاب، یہ کذاب ابن کذاب ہے، اس سے اہل کوفہ بچ کے رہنا، اور یہ دین اور ایمان کا دشمن ہے، ہمارا یہ کیا بگاڑ سکتا ہے، بہت کچھ کرے گا تو ہمیں قتل کر دے گا۔ عزیزو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب تک اسے پکڑا جاتا، جب تک جو ہے اسے روکا جاتا پولیس والوں کے ذریعے سے، سپاہیوں کے ذریعے سے، اس وقت تک قیس ابن مسحر نے اپنی تمام باتیں جو ہیں کہہ دیں۔ اب سنیے، دشمن کے پاس، ظالم کے پاس ایک ہی حربہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا، جیسے پورے وجود میں جو ہے اس کے جو ہے کسی نے آگ بھر دی ہو، اور اس طریقے سے ناراض ہوا۔ اور میں نے جو کتاب میں پڑھا یہ ہے کہ بعد میں ان پولیس والوں کے ساتھ اس نے جو ہے بہت سختی کی کہ جب تم نے دیکھا کہ وہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے اور ہمارے خلاف بول رہا ہے، تو تم نے فوراً کوئی اقدام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ فوراً اقدام کر دیتے تو شاید حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے۔ بہرحال ابن زیاد نے ایک حکم دیا، اور وہ یہ ہے کہ قیس ابن مسحر کو جو ہے وہ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور اوپر سے گرا دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور قیس ابن مسحر کو اوپر سے زمین پر، چھت سے زمین پر گرایا کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ امام نے ایک اور خط جو ہے عبداللہ ابن یقطر کے ذریعے بھیجا۔ عبداللہ ابن یقطر بھی امام کے چاہنے والے تھے، اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے بھی وہ خط جو ہے ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خط جو ہے وہ نگل گئے تھے۔ بہرحال یہ بھی شہید کیے گئے، اور انہیں بھی حسین کی محبت میں جام شیرین شہادت نوش کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ شہادت امام حسین کے لیے اور امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے ایک شرف ہے، ایک سعادت ہے۔ انہی شہادتوں نے جو ہے آج اسلام کو اس طرح سے زندہ رکھا ہے۔ امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھے، کچھ دور چلے، جب آپ مقام ثعلبیہ پر آئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، یاد رکھیے گا، ایک خطبہ دیا ہے، اور خطبہ یہ ہے کہ دو خطبے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو پہلا خطبہ ہے اسی سے ملتا جلتا ایک خطبہ شب عاشور بھی ملتا ہے، اگر مجھے وقت ملا تو میں اس کو بھی بیان کروں گا آخری مجلس میں۔ لیکن یہ سنیے کہ
امام حسین کو مقام ثالبیہ پہ ایک خبر ملتی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جناب مسلم شہید کر دیے گئے، جناب ہانی شہید کر دیے گئے، جناب عبداللہ ابن یقطر شہید کر دیے گئے، جناب قیس ابن مسخر سیداوی شہید کر دیے گئے۔ یہ ساری شخصیتیں جو ہیں، اور کوفے کے حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور کوفہ جو ہے الظاہر ابن زیاد کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ جو چاہنے والے تھے اور جو ان کے سردار تھے انہیں یا تو گرفتار کر لیا گیا ہے یا انہیں قتل کر دیا گیا، اور قوم جو ہے وہ بغیر سرپرست کے، بغیر لیڈر کے ہے۔ یاد رکھیے گا، جب کسی قوم میں لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے تو وہ قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ ان کو بہترین لیڈرشپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ملی۔ لہذا جہاں پر لیڈر مضبوط ہوتا ہے وہاں پر جو ہے قوم بھی مضبوط ہوتی ہے۔ جہاں پہ سپہ سالار قوی ہوتا ہے، سردار لشکر قوی ہوتا ہے، وہاں پر لشکر بھی جو ہے وہ فتح و کامیابی لے کر آتا ہے۔ خیبر میں جب تک جو ہے سپہ سالار غلط تھے، لشکر جو ہے شکست کھاتا گیا، لیکن جب لشکر کا سردار بدل دیا گیا اور پرچم جو ہے ایک حقیقی اور شجاع و بہادر اور رجل کو دیا گیا تو جنگ خیبر جو ہے فتح ہو گئی۔ یہ رسول خدا نے لشکر نہیں بدلا بلکہ رہبر بدلا، تو رہبر کی اہمیت بہت ہے۔ یہ جو پرابلم ہوا، یہ جو پریشانی ہوئی شہر کوفہ میں، وہ یہ کہ قوم جو ہے بغیر رہبر کے تھی، بغیر قائد کے تھی، بغیر لیڈر کے تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہانی ابن عروہ جیسا قوی اور شجاع و بہادر اور مؤثر اور مدبر یہ جو رہبر تھا کوفیوں کا، جب وہ مار دیا گیا، جب وہ شہید کر دیا گیا، تو پھر امام حسین نے مقام ثالبیہ پر تمام اصحاب کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا، اور کیا کہا کہ میں جو ہوں قلادہ بیعت اتار لیتا ہوں، تم جو ہے ہم کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ، ہم کو چھوڑ کر، حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ پہلی تقریر ہے۔ اسی سے ملتی جلتی تقریر جو ہے شب عاشور بھی ہوئی ہے، لیکن دونوں کا رزلٹ تھوڑا سا الگ ہے۔ جب امام حسین نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، ہم قلادہ بیعت اتار لیتے ہیں، تو کچھ لوگ یہاں سے نکل گئے۔ البتہ شب عاشور کا نتیجہ یہ تھا کہ چراغ بجھا بھی دیا گیا لیکن کوئی نہیں گیا۔ یہاں پر یہ ہوا کہ جو کچھ لوگ دنیا کے لیے آئے تھے کہ امام حسین کے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ ملے گا، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب اس سفر میں سوائے شہادت کے، سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، لہذا ان لوگوں نے وہاں سے امام کو چھوڑ دیا۔ گویا فلٹرڈ کیا امام نے، اچھوں کو ساتھ میں لیا اور جو برے لوگ تھے ان کو یہاں سے الگ کر دیا۔ گویا حسین نے گلچی کا کام کیا ہے، جیسے پھول چوننے والا جو ہے وہ خاروں کے درمیان سے صرف پھول کو چنتا ہے، حسین نے وہی کام کیا اور عزیزو حسین گلچی بن گئے۔ علی حال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب اور آگے بڑھے، منزل ثالبیہ سے اور آگے بڑھے اور پہنچے کہاں؟ منزل شریف پر۔ یہ سب علاقے کا نام ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ منزل شریف پر پہنچے اور یہاں پر وہ نہایت ہی عظیم اور تاریخی واقعہ پیش آیا کہ ہر کا لشکر جو ہے امام کے قریب آیا۔ اب امام کوفے سے بہت نزدیک ہو گئے ہیں، اب امام کوفے سے بالکل قریب ہو گئے ہیں۔ ہر کا لشکر آیا۔ اب یہ جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں،
میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ امام حسین نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، پیاس سے جاں بلب ہیں، پیاسے ہیں۔ امام حسین نے حور سے کہا کہ جو کچھ بھی مذاکرات کرنے ہیں، گفتگو کرنی ہے، وہ بعد میں کی جائے گی، پہلے ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ حسین نے شاید اسی دن کے لیے پانی اکٹھا کیا ہوگا، اور وہاں پر جو ہے آپ نے کیا کیا، آپ نے وہاں پر پانی پلایا، اور جب پانی پلا چکے تو پھر حر کے لشکر سے کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ حر نے کیا کہا تھا، بدل طریقک، اپنے راستے کو بدل دیجئے۔ امام نے کہا لا ابدل طریقی، میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، علی الدال علی الطریق۔ امام نے کہا جو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے وہ راستہ بدلتا نہیں ہے۔ قیامت کا جملہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کہا۔ علی یہ حال پانی جو ہے، پانی جب پی چکے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر کی ہے، ایک خطبہ دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطبے کو جو ہے، میرے پاس جو یہ کتاب ہے، اس سے آپ کی خدمت میں اس خطبے کو پیش کروں۔ امام کے سامنے حر کی پوری فوج ہے، امام اس فوج کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں، تمہارے خطوط ہمارے پاس آئے، تمہارے قاصد یہ دعوت لے کر پہنچے کہ جلد کوفہ آئیے، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ قوی امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور حق پر اکٹھا کر دے۔ یہ امام کا خط ہے جو میں پڑھ رہا ہوں عزیزو۔ امام نے یہ خط کہاں لکھا؟ یہ معاف کیجیے گا، امام کا یہ خطبہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ امام یہ خطبہ دے رہے ہیں، امام یہ تقریر کر رہے ہیں کہ دیکھو میں خود سے نہیں آیا ہوں۔ بہت توجہ کیجیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، اس کو ہم بہت آسانی سے نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ امام نے کہا تم نے بلایا ہے تو ہم آئیں گے، آئے ہیں، تم نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین یہاں پر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، حسین حملہ آور ہیں، بلکہ حسین ایک مہمان کی حیثیت سے ہیں، حسین ایک مدعو کی حیثیت سے ہیں، حسین کو دعوت دی گئی ہے، لہذا اس دعوت کی بنیاد پر آئے ہیں۔ یعنی بہت کھل کر یہ بات کہہ دی کہ کل کوئی ہمیں جنگ طلب نہ کہے گا کہ حسین یہاں پر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا عزیزو؟ امام حسین نے کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اس لیے آپ آ جائیے۔ پھر امام خطبے میں کہتے ہیں اگر تم اپنی اسی بات پر قائم ہو تو اب میں آ گیا ہوں، تم نے بلایا تھا تو اب میں آ گیا ہوں، مجھ سے عہد و پیمان کرو تاکہ میں مطمئن رہوں، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پلٹ جاؤں گا۔ ہے نا؟ یہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ امام نے کہا اچھا واپس جانے دو، لیکن حر نے کہا آپ کو واپس جانے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ طے یہ پایا کہ حسین اس راستے کی طرف چلیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، امام حسین اس راستے کی طرف چلیں، طے یہ پایا، اور وہ راستہ جو تھا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جی کربلا کا راستہ ہے۔ ادھر جو ہے امام کوفے کی طرف پہنچ رہے ہیں اور ادھر جو ہے بنی امیہ کی حکومت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، یزید کے خط پر خط آ رہے ہیں، ابن زیاد ہمارے جو جواسیس ہیں، جو جاسوس ہمارے ہیں،
ان کے ذریعے سے خبر مل رہی ہے کہ حسین جو ہے وہ کوفے سے نزدیک ہو رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ یزید نے خط لکھا ہے، اس کے کئی خطوط ہیں، ایک خط میں چاہتا ہوں کہ اس خبیث کے جو خط ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ ابن زیاد کا خط، ابن زیاد کے نام یزید کا خط. مجھے معلوم ہوا ہے، یہ یزید خط لکھ رہا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین ابن علی مکے سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. تم راستوں پر جاسوسوں کو متعین کر دو، جس پر بھی ذرا شبہ ہو گرفتار کر لو، جس سے بھی تمہیں بدگمانی ہو قتل کر ڈالو. تاریخ کامل میں یہ جلد نمبر 4. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور تاریخ طبری میں بھی یہ خط موجود ہے عزیزو، یاد رکھیے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے جو ہے یہ حالات کنٹرول سے ایک طرح سے باہر ہو رہے ہیں. بنی امیہ کے ڈرے ہوئے ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ حسین جو ہے ایک مختصر سا لشکر لے کر ایک محدود تعداد کے ساتھ حسین جو ہے وہ کوفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. پورا کوفہ جو ہے سیل کر دیا گیا ہے، اور بڑی مشکل سے کوئی اندر سے باہر یا باہر سے اندر جا رہا ہے. کچھ رشوتیں دی گئی ہیں تو لوگ اندر یا باہر اندر گئے ہیں یا اندر سے باہر آئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں عزیزان محترم. اور جو ہے یزید نے سختی سے ابن زیاد کو سختی کرنے کے لیے کہا اور پوری اجازت دی. ایک خط تو اس میں کہا تم پوری طرح سے آزاد ہو، جیسے چاہو جو ہے ان سے پیش آؤ، جتنا ظلم کر سکتے ہو ان پر ظلم کرو. اللہ اکبر. لہذا یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے. میرے برادر عزیز مولانا علی عباس وفا صاحب نے کہا کہ یہ لوگ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے اور جن کے جو سردار لشکر تھے ان کا بھی اگر آپ نام بیان کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو آئیے میں ان لوگوں کے نام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ جو ہیں لشکر یزید میں تھے اور سردار لشکر کی حیثیت رکھتے تھے. پہلا نام عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا ہے. دوسرا نام حر ابن یزید ریاحی کا ہے. تیسرا نام شمر ابن ذل جوشن کا ہے. چوتھا نام یزید ابن رکاب کلبی کا ہے. پانچواں نام حسین ابن تمیم ہے. اور اس کے بعد جو ہے ساتواں نام جو ہے مغائر ابن رہنیہ ہے. اس کے بعد نصر ابن حرشہ ہے. کعب ابن طلحہ ہے. شبس ابن ربی ہے اور حجار ابن ابجر ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرح سے لشکر کے سردار تھے اور ایک عظیم لشکر لے کر جو ہے یہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے کربلا کی طرف پہنچے ہیں. اب یہاں پر ایک آخری بات جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ پیش کرنا ہے کہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ کربلا میں جو آئے تھے وہ سب کوفے کے رہنے والے تھے. ایسا نہیں ہے. اور کوفے میں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ صاحب شیعوں نے خود ہی قتل کیا اور شیعہ خود ہی روتے ہیں، وہ جو ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب کوفے کے رہنے والے ہیں. ان میں اکثریت جو ہے وہ کوفے کی نہیں ہے بلکہ شام سے ایک لشکر آیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کوفے سے کچھ لوگوں کو زبردستی جو ہے فوج میں داخل کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایران عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو ایران کے مقابلے میں صدام ملعون نے جو ہے بہت سے شیعوں کو جو ہے وہ ایران کے خلاف لڑنے کے لیے مجبور کیا تھا، اور جو انکار کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. لہذا یہ لوگ جو ہیں
مختلف جگہوں پر سے جو گھروں سے جوانوں کو اٹھاتے تھے کہ کربلا چلو. وجہ کیا تھی؟ جانتے تھے کہ یہ حسین سے لڑیں گے نہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو شہر کوفہ سے جو ہے اٹھایا گیا، تو کس لیے ان کو فوج میں بھرتی کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں صرف کربلا جانا ہے تاکہ جو حسین اور حسین والے ہیں وہ لشکر کی تعداد کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں. مقصد یہ تھا. انہیں لڑنے کے لیے شاید نہ بھیجا ہو، لیکن کم سے کم. اور جہاں تک کہ جو کوفے میں جیسے عمر ابن سعد کی بات ہے، عمر ابن سعد کے بارے میں ہے کہ یہ عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ بنی امیہ کا ایجنٹ ہے کہ جو کربلا میں سردار ہے. ٹھیک ہے کوفے کا رہنے والا ہے، تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوفی جو ہے وہ محب اہل بیت نہیں ہے. کوفے کے اندر جو ہیں مجوسی بھی ہیں، کوفے کے اندر خوارج بھی رہ رہے ہیں، کوفے کے اندر بنی امیہ بھی رہ رہے ہیں، اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں. تو ہر کوفی جو ہے محب اہل بیت ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ شیعوں نے یہ قتل کیا ہے اور یہی روتے ہیں، اس کی دلیل ہمارے علماء نے بہت اچھی دی ہے. اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ شیعوں نے قتل کیا ہے، شیعہ روتے ہیں، تو چلو آؤ ہم سب مل جل کر بیٹھ کر ایک جگہ پر جو ہے قرآن کو ہاتھ میں لے کر جو ہے یہ اعلان کریں کہ قاتلین حسین پر لعنت ہو. دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہیں اس لعنت بھیجنے میں ساتھ دیتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آؤ قاتلین حسین پر لعنت کرو، تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے ان پہ لعنت نہ کیجئے، ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو. اور ورنہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قاتلین حسین جو ہے وہ کون ہیں؟ مثلاً کوفے والے ہیں اور کوفے میں سب شیعہ تھے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بنی امیہ سے جن کا رابطہ تھا. کربلا جو ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. کربلا کی جو ریئل تصویر ہے وہ انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے، اور کل جو مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا واقعات ارض کربلا میں، زمین کربلا میں کون کون سے واقعات جو ہیں رونما ہوئے ہیں. اب تک جو میں نے گفتگو کی وہ کربلا کے باہر تک، لیکن 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام وارد زمین کربلا ہوئے ہیں تو اس موقع پر کون کون سے حالات جو ہیں پیش آئے ہیں عزیزو. ہاں کربلا یقیناً کربلا ایک ایسا نام ہے کہ اس نام کو سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک نام حسین کا ہے اور ایک شہر جو ہے حسین کا ہے، کہ دونوں کے اندر جو ہے کرب پایا جاتا ہے، دونوں کے اندر رنج پایا جاتا ہے، دونوں کے اندر غم پایا جاتا ہے عزیزو. یہ قافلہ جو واقع کربلا کے بعد چلا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ایام اور یہ دن جو ہیں عزیزو یہ اسرائے کربلا سے مربوط ہیں. کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں محمد و آل محمد کے اوپر. میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سکینہ جو ہے پیاسی ہے، اور کوفہ ہے کہ جہاں پر دونوں طرف لوگ اپنے اپنے چھتوں کے اوپر جو ہیں آل محمد کا تماشا دیکھنے کے لیے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں. اعلان یہ کیا گیا ہے کہ یہ ترک و دیلم کے غلام ہیں، انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف آواز بلند کی تھی تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا گیا ہے. اور وہ دیکھو 9 کے نیزہ پہ ان کے سر ہیں. اہل کوفہ کو بھی معلوم نہیں ہے. چنانچہ عزیزو جناب سکینہ کو پیاس کا احساس ہوتا ہے. جناب زینب سے کہتی پھوپھی اماں پیاس دم توڑ رہی ہے، جان لینا چاہتی ہے، کیا پانی کی کچھ سبیل ہو سکتی ہے، کیا پانی کا کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟
जनाब ज़ैनब कहती हैं, बेटी यहाँ पर पानी कैसे मिलेगा, देखती नहीं हो हर तरफ दुश्मनी दुश्मन है, ये हमें क्या पानी पिलाएंगे। एक मुअज़्ज़मा है, एक ख़ातून है जो सकीना की जनाब ज़ैनब से जो गुफ्तगू हो रही है उस गुफ्तगू को सुन लेती है, अंदर जाती है, एक प्याले में पानी लेकर आती है और लाकर जनाब ज़ैनब के हवाले कर देती है कि आप इसको बच्ची को पानी पिला दीजिए, और जब ये पानी पी ले तो इस बच्ची से कहिएगा कि वो हमारे लिए जो है कुछ दुआएं कर दें, क्योंकि हमने अपने आका और मौला से सुना है कि मजलूमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। आप लोग हमें शक्ल से मजलूम लग रहे हैं, आप लोग हमें शक्ल से सितम दीदा लग रहे हैं, लिहाजा आप जो है आप बच्ची से कह दीजिए दुआ कर दे। ये यतीमा भी मालूम हो रही है, और यतीमों की दुआ मजलूम भी हो और यतीम भी हो तो दुआ के कबूल होने के इम्कानात और ज़्यादा हो जाते हैं। जनाब ज़ैनब कहती हैं, बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले इस खातून के लिए दुआ कर दो। अल्लाह अकबर, पहले इस खातून के लिए दुआ कर दो, बाद में पानी पीना। जनाबे सकीना ने कहा, ठीक है पपी अम्मा, जैसा आप कहें सकीना वैसा ही करेगी। जनाब ज़ैनब कहती है, तुम्हारी दुआ क्या है? कहा, हमारी पहली दुआ तो ये है हमारा शौहर जो है वो परदेस गया हुआ है, दुआ कर दो, इस बच्ची से कहिए दुआ कर दे कि वो सलामती के साथ, शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, वो खैरियत के साथ जो है वापस जो है शहर में आ जाए। जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया और इस खातून के लिए दुआ की, परवरदिगार इसका शौहर जो परदेश में गया हुआ है वो खैरियत से वापस आ जाए। कहा, अच्छा दूसरी दुआ क्या है? अल्लाह अकबर, बहुत ही दर्दनाक है दूसरी दुआ। इसने कहा, आप इस बच्ची से कह दीजिए ये दुआ कर दे कि जिस तरीके से तुम लोग यतीम हुए हो इस तरह से हमारे बच्चे यतीम न हो, जैसे तुम यतीम हुए हो ऐसे हमारे बच्चे यतीम ना हो। अब जरा अंदाजा लगाइए कि दुआ तो है लेकिन जनाब सकीना पर क्या गुजर रही होगी, जनाब सकीना पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन दुआ तो करना ही है ना, दुआ तो करना ही है। जनाब सकीना ने अपने हाथों को आसमान की जानिब बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहती हैं, परवरदिगार जिस तरह से हम यतीम हुए हैं, परवरदिगार इनके इस खातून के बच्चे इस तरह से यतीम न होने पाए। हाँ आज़ादारों, अब उसके बाद तीसरी दुआ सुनेंगे क्या है। तीसरी दुआ क्या है? ये कहती है, ये खातून ये कहती है कि आप इस बच्ची से कह दीजिए कि ये दुआ कर दे कि हमें मदीना जाने के हमारे लिए असबाब फराहम हो जाएं। मुझे मदीने जाने की बहुत तमन्ना है। अब जनाब ज़ैनब ने जब मदीने का नाम सुना तो तड़प गई और कहा, ये बताइए ए बीबी, आप ये बताइए कि मदीने जाकर क्या कीजिएगा? तो वो कहती है कि मदीने में तो हमारी पूरी कायनात है, मदीने में तो हमारी पूरी जिंदगी है। कहा, मदीने में कौन है? कहा, मदीने में हमारी शहजादी ज़ैनब रहा करती हैं, मदीने में हमारे शहजादे हुसैन रहा करते हैं, हमें उनसे मिलने की बहुत ही चाहत है, हमें उनसे मिलने की बहुत ही तमन्ना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए उम्मे हबीबा, अगर तू ज़ैनब को देखेंगे तो पहचान लेगी। कहा, क्यों नहीं ज़ैनब को देखेंगे? हमने उन्हें अपनी गोदी में खिलाया है, हमने हुसैन को अपनी गोदी में खिलाया है। कहा जनाब ज़ैनब कहती है, ये दुआ न करा, तुझे अगर ज़ैनब से मिलना है ना, तुझे अगर हुसैन से मिलना है ना, तो अब इस दुआ की ज़रूरत नहीं है। बगैर दुआ के जो है तू ज़ैनब से भी मिल सकती है, हुसैन से भी मिल सकती है। अब जो जनाब ज़ैनब ने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया, कहा, ये देख ज़ैनब तेरे सामने मौजूद है और तुझे हुसैन से मिलना है। वो देखो नौ के नेज़ा पर तेरे आका हुसैन का सर मौजूद है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून।
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्अति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम अमाल को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, हमारी इस अज़ादारी को कबूल फरमा। या अल्लाह, आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए आला मराज इज़ाम रहबर इनकलाब को तूल उम्र सेहत कामिल व मुवफ़्फ़क़ियत कामिल इनायत फरमा। हमारे ईमान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।